ایک ہمارے ملک میں ایک فیصلہ کن وقت ہے، ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور ادھر سے ہم کدھر جاتے ہیں، کون سا راستہ لیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس طرح کے پاکستان میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو کل رات سے ایک فیشسٹ حکومت، جس کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے، ہمیشہ انہوں نے اسی طرح کی چیزیں کی ہیں۔ 30 سال یہ دونوں حکومتیں پاور میں رہی ہیں، دو فیملیز پاور میں رہی ہیں، حکومتیں نہیں، یہ دو خاندان پاور میں رہے ہیں، اور ہمیں 30 سال کی ان کی تاریخ پتہ ہے۔ ان کے اندر اور ملٹری ڈکٹیٹرز میں کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ یہ وہی حربے استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈکٹیٹرز کرتے ہیں۔ یہ اتنے ہی ان ڈیموکریٹک ہیں جتنے اس ملک کے ڈکٹیٹرز رہے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں جمہوریت کی اسی طرح دھجیاں اڑائی ہیں جو ڈکٹیٹرز نے اڑائی۔ میں نے ہمیشہ ان کو وہ حرکتیں کرتے دیکھا ہے جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے، ہمارے 3.5 سال میں کتنی دفعہ یہ سڑکوں کے اوپر نکلے، کتنی دفعہ انہوں نے حکومت گرانے کی مارچ کی، اور مجھے ایک دفعہ بتائیں کہ ہم نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جو انہوں نے کل رات سے شروع کی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں نہ چادر نہ چار دیواری، خواتین بیٹھی ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ وہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ میجر کے گھر میں، جو ریٹائرڈ میجر کے گھر میں رات کے اندھیرے میں اس کی بیٹی، چھوٹی بیٹی رو رہی ہے، وہ میجر کی بیوی وہاں بیٹھی۔ یہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ اور میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا چیز ہو رہی ہے جس کے لیے یہ حد کرنے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یعنی ہماری کوئی تاریخ ہو، بتائیں ہم نے کوئی، میری 26 سال کی پالیٹکس ہے، مجھے کوئی بتائے کہ 26 سال کی پالیٹکس میں نے کوئی قانون توڑا ہو، ہم نے کوئی انتشار کیا ہو، کوئی مجھے بتائے۔ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، کوئی مجھے بتائے کہ اس دھرنے میں ہم نے کبھی کچھ کسی قسم کی لڑائی کی ہو 126 دن میں۔ تو مجھے یہ جو رات سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے جو اپنے لوگوں سے میسیجز آ رہی ہیں، میں آج سب سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ فیصلہ ہوگا یہ کس طرح کا پاکستان بنے گا۔ یہ اب فیصلہ ہوگا، دو طرف اب جا سکتا ہے۔ کیا ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو ایک عظیم لیڈر، قائد اعظم، کانسٹیٹیوشنلسٹ، رول آف لا کے ماننے والے، مخالفین بھی ان کو کہتے تھے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان جو علامہ اقبال کی سوچ تھی، یا یہ چور ڈاکوؤں کا؟ یہ پرائم منسٹر جو ہے، اس کو سزا ہونی تھی، اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر بنا ہوا ہے پنجاب کا، 24 ارب روپے کے کیسز کی سزا ہونی تھی ان کو۔ یہ آج ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جو میرا سوال اب سب سے ہے، یعنی جتنے بھی اس ملک میں وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں، میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں، یہ آپ کی ٹرائل ہے آج، یہ آپ سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی، آپ کے فیصلوں کی طرف۔ آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا، اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا۔ تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی اب دیکھ رہی ہے۔
ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ اقبال کی بیوی جو کہ وفات پاک ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی، یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے۔ اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہ پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی۔ یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایس کو پکڑ لیا ہے، کراچی کے اندر ایم این ایس کو پکڑ لیا انہوں نے۔ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، خوف کے تحت۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا۔ سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگ، کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے۔ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے۔ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام۔ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں، اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے، اس کی تو میجورٹی نہیں ہے۔ یہ تو یہ لوٹوں کے سر کے اوپر آیا تھا، وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں؟ رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے۔ کوئی آپ کا سول سروس کا، بیوروکریسی کا، آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے۔ قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو، کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، میری جنگ نہیں، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ یہ اوپر رہ گئے، قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو دو راستے ہیں، ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے۔ یاسین ملک کا اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کل ہندوستان کے اندر ان کی عدالت میں
ان کو سزا سنائی جائے گی. اور میں اس لیے آج ان کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک کسی صورت ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے کشمیر اپنی آزادی کی، کشمیر کی آزادی کی سٹرگل. میں بڑی سخت مذمت کرتا ہوں ہندوستان حکومت کی. ان کے اندر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے، اس کو اتنی دیر ٹارچر کیا ہے، اس کو اب دہشت گردی میں سزا سنائی جائے. میں سارے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سب کو آپ کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم روس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، لیکن دوسری طرف جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کے یاسین ملک سے جو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کل اس کو یہ سزائے موت سنائی جائے گی، اس کے اوپر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کہتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کریں جبکہ انٹرنیشنل قانون توڑا جا رہا ہے یوکرین میں، دوسری طرف ساری خاموشی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں سے اور خاص طور پہ جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں کشمیر میں. فریڈم فائٹرز کا مطلب جس طرح کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یاسین ملک جیسے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر ایکشن